اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 465 تھی، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو شخص آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے اور ان کے ساتھ دو چراغوں کی مثل کوئی دو چیزیں تھیں جو ان کے آگے روشنی کر رہی تھیں۔ جب وہ جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ چیز، یعنی جب راستہ جدا جدا ہوئے تو دو چیزیں تھیں، ایک ایک کے ساتھ ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو صحابی تھے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا سماع کر رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ نکلے تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ہوتی تھی سب کو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی یہی تھی کہ عشاء کے بعد باتیں نہ کریں اور فوراً سوئیں تاکہ فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو، تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ دونوں صحابی جب نکلے تو ایک روایت کے مطابق ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، دو چھڑیاں تھیں۔ تو جیسی باہر نکلے ایک دم وہ روشن ہو گئی۔ اندھیری رات تھی، بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آج بھی اگر آپ گاؤں سائڈ پہ جائیں، کہیں گاؤں ہو تو آگے کی جگہ نظر نہیں آتی، اگر مطلب چاند بہت زیادہ نمایاں نہ ہو، جیسے یہاں خود ہے کہ اندھیری رات تھی تو چند قدم آگے کی چیز نظر نہیں آتی، اتنا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا جس کو کہتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک دم روشن ہو گئیں اور بالکل سب کچھ ان کو واضح طور پہ نظر آنے لگا۔ اور پھر جب وہ دونوں چلتے رہے اور راستہ جدا جدا ہوا تو پھر وہ روشنی ان دونوں کے اندر بڑھ گئی، تھوڑی روشنی ان کے ساتھ، تھوڑی حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر پہنچ گئے۔ تو اس میں کرامت کا بیان ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے کوئی نبی ہوں جو دعوی نبوت رکھتے ہوں، ان سے جو ایسا کام سرزد ہو کہ اس کی مثل لوگ نہ لا سکتے ہوں، وہ مطلب بڑا عجیب و غریب کام ہو جس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ عادتاً ایک کام ہوتا ہے، خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے خرق مانے پھاڑنا، عادت کو پھاڑنے والا کام، یعنی ایسا جو عموماً ہوتا ہے کام اس کے خلاف بڑا عجیب و غریب۔ جیسے مثال کے طور پر ہم منہ سے کھاتے ہیں، یہ عادت ہے جاری۔ اگر کوئی بالفرض بطریقہ کرامت یوں کرے کہ یوں لے کھانا اور ادھر رکھے معدے میں اور اندر چلا جائے، اور وہ ہوں بھی اللہ کے بزرگ ہوں، ایسا نہیں کوئی جادوگر جادو دکھا رہا ہو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ مطلب نبی ہیں بالفرض تو ان کا معجزہ کہلائے گا، اور اگر وہ ولی ہیں تو یہ کرامت کہلائے گی۔ ہاں اگر یہ جادوگر وغیرہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج مانے نظر بندی، نظر کا یعنی دھوکہ، بس یہ کوئی معاذ اللہ معجزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک کرامت تھی، کیونکہ معجزہ نبی سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم غیر نبی کے لیے لفظ معجزہ استعمال کر لیتے ہیں، مثلا حضرت علی کا معجزہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، کرامت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ غیر نبی اگر کوئی کام کریں گے ایسا کہ جو بڑا عجیب و غریب ہو اور لوگ اس کے مقابلے سے عاجز آ جائیں، خرق عادت ہو اور خلاف عادت کام ہو، بڑا عجیب و غریب ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں کرامت۔ تو یہ دو صحابی کی کرامت تھی، کرامت کا ثبوت ہے یہاں پر کہ آپ دونوں چلے، کوئی لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، خود بخود چھڑیاں روشن ہو گئیں۔ اور یہ تو یاد رکھیں کہ کرامت کے اندر انسان کا اپنے قصد و ارادے سے کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے لیے درمیان میں انسان ذریعہ سبب بن جاتا ہے۔ جیسے اب یہ چھڑیاں تھیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یوں کیا ایک دم چھڑی روشن ہو گئی، تو آپ ہی کہہ سکتے تھے کہ بھئی صحابی نے ایسا کیا، وہ تو باہر نکلے خود بخود چھڑیاں روشن ہو گئی، تو اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے یہ ہر ایک عام آدمی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ جو خلاف عادت کام ہے اسے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں منسوب کیا جائے گا، بلکہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کی طرف منسوب کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ کی کرامت ہے۔ تو یہ اس خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرامت کے اظہار کے لیے قصد و ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں قصد و ارادے سے باقاعدہ کوئی کچھ کروں گا تو پھر وہ کرامت کہلائے گی، بلکہ اگر میرا ارادہ ہے بھی نہیں، میں نے کسی چیز کے بارے میں کوئی قصد نہیں کیا، سوچا نہیں، نیت نہیں کی، اللہ کی طرف سے خود بخود میرے لیے کچھ معاملہ ہو گیا، تو پھر اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ کرامت نہیں ہے کیونکہ ارادہ نہیں تھا، یہ بھی کرامت کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کھانا میرے سامنے ہے، اب میں نے کچھ اس پہ پڑھا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
یعنی بس ہم کھا رہے ہیں لیکن وہ بڑھ گیا بہت کھانا، اتنا کہ سارے لوگوں نے اس کو کھا لیا. اب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی، تو یہ اللہ کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی طرف سے برکت نازل ہوئی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کی کرامت ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا. وہ لا کے کہیں کہ میں نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کھانا بڑھانے کا، بڑھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن چونکہ ایک بزرگ ہیں جن کی موجودگی کی برکت سے ایسا ہوا ہے، اگرچہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں، یہ کرامت کہلائے گی. تو یہاں پر بھی یہ ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کرامت کا ثبوت بخاری کی صحیح حدیث سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے کرامت کا، اور حدیث سے بھی کرامت کا ثبوت ہوا. تو اس لیے کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ہلکا سا گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور جب ایک طرف ہوں تو اس کی مخالفت کرنا گمراہی ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کو کرامت کے انکار کی بنا پر کافر نہیں کہہ سکتے. یہ بعض لوگ بالکل آسان کر دیتے ہیں کہ ہر چیز پہ کفر، شرک، بدعت کا حکم لگانا، یہ بہت بڑی جرأت ہے. کاش یہ سمجھتے کہ ایسا کہنا آسان بہت ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دلیل قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. غیر کفر کو کفر کہنا، غیر بدعت کو بدعت کہنا، غیر شرک کو شرک کہنا، کیا یہ اتنا آسان اور معمولی ہم نے سمجھ لیا ہے؟ کیا معاذ اللہ شریعت کا قلمدان ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جیسا کہہ دیں؟ یہ بالکل غلط روش ہے. یہ کام علماء اسلام کا ہے، اچھے بڑے مفتیان کرام کا. علماء سے مراد بھی وہ جو فتوے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ہر عالم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو شرک یا کفر قرار دے دے. اور عوام الناس اور عام قسم کے علماء جو افتاء یعنی فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہیں اپنی ذاتی رائے کی بنا پہ کفر قرار دے دیں. یہ بہت خطرناک عمل ہے. مشورہ مانے تو بہتر ہے، ورنہ ٹھیک ہے پھر آخرت میں خود انسان بھگتے گا. تو اس سے کرامت کا ثبوت بھی حاصل ہوا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب الخوختی والممر فی المسجد، مسجد میں ذیلی دروازہ اور گزرنے کی جگہ. یعنی مسجد یوں سمجھ لیجیے اگر حجرہ مسجد کے ساتھ ہو تو ایک مسجد میں داخل ہونے کا مین گیٹ ہوتا ہے، لیکن ان حجرے والوں کے لیے ان کا جو دروازہ ہے وہ ذیلی دروازہ ہو گیا مسجد میں آنے کے لیے. یعنی اگر وہ چاہیں تو دوسرے دروازے سے یوں گھوم کر، اپنے گھر کے دوسرے دروازے سے گھوم کر مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوں، اور چاہیں تو یہ ایک دروازہ ان کا باہر کھلتا تھا گھر کے باہر اور ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا، وہ اس سے آ جائیں. یہ ذیلی دروازہ ہے. اور گزرنے کی جگہ، یعنی جب وہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کی طرف آ کر پھر وہ مین گیٹ سے نکل گئے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے گزرگاہ بھی بن گئی. اس کے بارے میں یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں. تو یہ حدیث نمبر ہے 466. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور یہ آپ کی عمر مبارکہ کے آخری ایام تھے. خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کے درمیان اختیار دیا ہے، کہ دنیا اختیار کر لیں یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو اختیار فرما لیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پس اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان بزرگ کو کیا چیز رلا رہی ہے، یعنی کیوں خواہ رونا شروع ہو گئے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان، یا جو دنیا میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے درمیان اختیار دیا ہے، اور اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر اس میں رونے کی کون سی بات ہے. لیکن پھر یہ خود کہتے ہیں کہ پھر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ علم والے تھے. یہ خود آپ اعتراف کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم نہ رو نہیں، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی رفاقت میں، اپنے ساتھ میں مجھ پر احسان کرنے والے تم ہو. اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کے اعتبار سے بھائی ہونے کا ہمارے درمیان رشتہ ہے،
اور دوستی اپنی جگہ قائم ہے، یعنی جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خلیل نہیں بنایا میں نے آپ کو۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے، یعنی کوئی دروازہ ایسا نہ ہو کہ جس کو باقی رکھیں مگر اس کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ تمام جو حجرے دروازے کھل رہے ہیں مسجد کی طرف سب کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ مسجد کی جانب کھلا رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تو یہ پہلے دور میں ایسی ہوتا تھا، حاکم اسلام ہوتے تھے جیسے سرکار تھے پہلے، پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم، یہ اب قوم کو احکام سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نماز بھی پڑھاتے تھے، تو بڑا مقام تھا، ایک جو امام بنتا تھا وہ بڑا مقام والا ہوتا تھا کہ وہ حاکم اسلام بھی ہوتا تھا، اس کے پاس عہدے ہوتے تھے، جیسے سرکار والی کہلاتے تھے، مختلف علاقوں پر اپنے افراد کو مقرر کرتے تھے تاکہ وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ تو پھر وہ جو والی جاتے تھے سرکار کے، ان کا کام تھا امامت کرنا، امامت بھی کرتے تھے، لوگ ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے، پھر وہ نماز سے فارغ ہو کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ آؤ بھی اپنے مسائل بیان کرو، اور مسجد میں ان کے مسائل باقاعدہ سنے جاتے تھے، فوری طور پہ حل بھی کیے جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دور میں امامت کا منصب بڑی قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی بڑی ویلیو تھی۔ آج ہمارے اس دور میں ہم نے اس عظیم منصب کو، جس پہ انبیاء علیہ السلام فائز ہوئے، جس پہ خلفائے راشدین فائز ہوئے، اتنا حقیر اور معمولی بنا دیا ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے بچے کو ایک مسجد کا امام بنانا چاہیں گے، اور لا حول ولا قوت، توبہ توبہ کریں بھائی، یعنی معاذ اللہ گالی ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گالی سی ہو گئی ہے کہ مسجد کا امام ہونا شاید ایک گالی ہے۔ بچے کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اس طرح کے اس کے ساتھ القابات ہوں، نام ہوں، پوزیشنز ہوں، تو ہم کہیں کہ جی یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا تعارف اس طرح کرائے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہے جی میں مسجد میں امام ہوں، تو ایک دم ہماری نگاہوں میں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ امام مسجد نائب رسول کہلاتا ہے کہ جس مصلی پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، یعنی جس مقام پر، مصلی تو بدل گیا ہے لیکن جس مقام پہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اسی مقام پہ یہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو انتہائی قابل احترام ہے، انتہائی مطلب اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بہت اللہ کی بارگاہ کا ایک عظیم منصب اس کو عطا کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اس منصب کو انتہائی حقیر اور معمولی بنا دیا ہے۔ اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا، اب جس کو چاہے اختیار کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اختیارات سے نوازا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، فیصلے اسی کے جاری ہوتے ہیں، ارادے اسی کے جاری ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کی تکمیل اور اپنے ارادوں کا جو عملی شکل میں ان کا ظہور ہوتا ہے یا اظہار ہوتا ہے، اس کے لیے بسا اوقات اپنے مخصوص بندوں کو استعمال فرماتا ہے، درمیان میں سبب وسیلہ بناتا ہے۔ اب کام اللہ کا ہوتا ہے لیکن منسوب پھر ان کی طرف ہو جاتا ہے، کمال کی نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا اور آخرت کو اختیار کرنے کے سلسلے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، یہ کر لیں یہ کر لیں۔ اب اس کا مطلب جب دیا گیا ہے تو پھر خود مختار ہوئے سرکار اس معاملے میں کہ آپ چاہے دنیا میں رہتے، یعنی آپ کی زندگی کو لمبا کر دیا جاتا اور آپ وہیں رہتے، اور یا پھر آپ وفات کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی طرف مکمل طور پہ تشریف لے جاتے۔ ظاہری اعتبار سے ویسے تو آپ زندہ ہیں، مطلب ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ افروز تھے، تب بھی آپ کا تعلق آخرت سے تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی آپ کا تعلق دنیا سے ہے، دونوں تعلق قائم ہیں۔ جلوہ افروز تھے، آخرت سے تعلق مضبوط، اور اخروی معاملات کی طرف تشریف لے گئے، دنیا سے تعلق اب بھی مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ اختیار دیا، آپ چاہیں تو ایک لمبی زندگی آپ کو دے دی جائے اور آپ ٹھیک ہے دنیا میں رہیں، اور چاہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو فوقیت دے دی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا معاملہ کہ آپ یقیناً مشیت الہی بھی جانتے تھے کہ 63 سال میری عمر ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا،
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار ملنے کے باوجود جو رضائے الہی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا اور آپ نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو ہوتا تو یہی ہے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہو، جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، جس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، جس سے محبت و عشق کا دعویٰ ہوتا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی اپنی سوچ بیان کرتا ہے، فکر بیان کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی چیز اختیار کرتا ہے، چاہے لباس کی صورت میں ہو، جوتے وغیرہ کی صورت میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فالو کریں، اس کی سوچ کو اپنی سوچ کہیں، اس کی فکر کو اپنی فکر کہیں، اسی طرح کا لباس پہنیں، اسی طریقے سے بولیں، اسی طرح اٹھیں بیٹھیں، اور مختلف معاملات میں اس طرح ظاہر کریں کہ جو ہمیں دیکھے تو کہے گا یار تم تو فلاں ہو۔ اس میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مطلب فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو کسی ہیرو سے متاثر ہو گئے، اس کی طرح اسٹائل بنا لیا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ڈائلاگ بھی سیکھ لیے اور ذرا ہیرو ٹائپ بن کے باہر نکل گئے۔ اب کسی نے دیکھ کر وہی کہہ دیا تم تو فلاں لگ رہے ہو، او ہو، پھر خوش ہو جاتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی تو میں نے اسی لیے تو اتنا بڑا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے بسا اوقات کہ جس کو اس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، اسی کی چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ ہمارا عشق رسول بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب کھانے پینے کی باری آئے تو عشق رسول زندہ باد، جب مزوں کی باری آئے تو عشق رسول، اور جب آزمائش کی باری آئے اس وقت پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک عملی ثبوت دیتے ہوئے سرکار کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ 1000 مسلمانوں کو کھڑا کر لیں اور پوچھیں دنیا چاہیے آخرت، انہیں دنیا دے دیں، 10 سال اور زندہ رہوں تو بہت اچھی بات ہے، مرنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ موت ایک بڑی بہترین چیز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک مومن کے لیے اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ تو عربوں کا طریقہ تھا، اس کو سرکار نے بھی نوش فرمایا کہ نہار میں تھوڑا سا جو سرد پانی ہوتا تھا، ساری رات مشک لٹکی رہتی تھی، ہوا لگتی رہتی تھی، تو جو صحرا ٹائپ جگہ ہوتی ہیں اس میں دن میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن رات میں بہت شدید سردی ہوتی ہے، خنک ہوا چلتی ہے، یا آپ نے ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہوگا۔ تو ہوا لگتی رہتی تھی تو مشک کا پانی سرد ہو جاتا تھا، سرکار اس پانی کو صبح لیتے تھے، اس میں شہد ملاتے اور پھر اس کو نوش فرماتے تھے، اور یہ بڑی مرغوب غذا تھی عربوں کے لیے۔ تو سرکار نے پھر اسی مثال کو بیان فرمایا کہ جیسے ایک عام شخص یا ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر پینا محبوب رکھتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، ایک مومن کے لیے موت اس سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ لیکن اب ہم میں کیا وہ مومنانہ صفات ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ منافق موت کو ناپسند کرتا ہے اور مومن موت کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن مر کے موت آئے گی تو وہ فوت ہوگا، جب فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا کہ مومن کی روح 7 آسمانوں سے گزرتی ہوئی لاکھوں فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ عرش الہی کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں سجدہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر اس کو حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جیسا اس نے فیصلہ فرمایا۔ اور پھر اخروی معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، ابھی ہم لاکھ آنکھیں گاڑ کے دیکھیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا، اور جیسے مرے تو فرشتوں کی قطاریں اترتی ہوئی نظر آئیں گی، جنات نظر آ جائیں گے، اخروی معاملات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک عجیب و غریب دنیا ہے، اور ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار۔ ابھی تو ہم دنیا میں چیزوں کو دریافت کر کے حیرت زدہ ہیں کہ اچھا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی پیدا کیا، اتنی حیرت یہ، لیکن وہ جو دنیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز دنیا ہے، لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، دنیا سے اتنا دل لگ چکا ہے کچھ انتہا نہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دل نہیں لگاتے، آپ آخرت کی طرف مائل ہیں۔ یہ کیسا عشق و محبت ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ اور دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح انسان بھاگ رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، اور فراڈ کر رہا ہے، امانتیں دبا رہا ہے، قرض دبا کے بیٹھا ہوا ہے، وراثت نہیں دے رہے حقداروں کو، اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں صرف کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ اگر ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ بتاؤ تمہیں مرنا ہے یا محلے کے کسی اور شخص کو مار دیں بالفرض، تو ہم کہیں گے پورے محلے کو مار دو، مجھے نہیں مارنا۔ یعنی ہم اتنا موت کو اور اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے کارنامے بھی پتہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ اگر ہم ان کارناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو شاید ہم یہ اپنے طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں بس زندہ رہیں، موت نہ آئے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کا جو پسند کا معاملہ ہے وہ آخرت کی طرف زیادہ تھا،
دنیا صرف ایک راہ چلتا ایک معاملہ تھا جس کو سرکار نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیار فرمائے، ورنہ آخرت کی طرف میلان رہا، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب